اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ رمضان کی آمد ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے فضائل بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تبیان القرآن کی تفسیر ہے۔ نمبر 669 میں رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ حضرت سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو چکر دیا جاتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازے کا ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو وہ نہ جمع کی باتیں کرے نہ شور اور شغب کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس وقت وہ اپنی روزہ سے خوش ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ ان پر یہ روزے دشوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا تو اگر وہ تمام دہر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ حافظ منظری لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے
جب آپ نے پہلے سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، اور کہا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، اور کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے مثل اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط مغفرت ہے، اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، یعنی کم کام کروایا اپنے خادم سے، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کرو۔ 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا اور اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ امام ابن حبان نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بہت آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ایک مٹھی طعام دے دے۔ میں نے کہا یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے۔ میں نے عرض کیا اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو، فرمایا ایک گھونٹ پانی دے دے۔ امام ابن خزیمہ اور بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جڑ جاتے ہیں، اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ عزوجل کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور سرکش جنوں کے گلوں میں توق ڈال دی جاتی ہے، اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے، نیکی کا قصد کر اور زیادہ نیکی کر، اور اے برائی کے طلب کرنے والے، برائی میں کمی کر اور آخرت میں غور و فکر کر۔
کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے، اور کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے، اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عید کے دن، اس سے 30 گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی۔ پس فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت عمرہ بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں، اور 5 نمازیں پڑھوں، اور زکوٰۃ ادا کروں، اور رمضان کے روزے رکھوں، اور قیام کروں، تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجیے گا۔